جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے، جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے، آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے۔ جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے، آواز یہ آئی ہے یہ شخص ہمارا ہے۔ اور وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ نعمت شاہی کو خاطر میں نہیں لاتا جس کا شاہ بالا کے ٹکڑوں پہ گزارا ہے۔ اور یوں تو میرے عیسیاں کی ہے، یوں تو میرے عیسیاں کی ہے فہرست بڑی، لیکن یوں تو میرے عیسیاں کی ہے فہرست بڑی، لیکن سرکار دو عالم کی رحمت کا سہارا۔ حضرات، حضرت حافظ و قاری مولانا رضوان صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ مقرر عظیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے۔ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرات آئیے نعرہ لگا لیجئے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ سنیوں، ہر کلی کھلتی رہے گی نعرہ تکبیر سے۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے سیدھا والا، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا، آواز نکالیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ جس کا جی چاہے کسی رخ سے اٹھا کر دیکھ لے، جس کا جی چاہے کسی رخ سے اٹھا کر دیکھ لے، کس قدر بے داغ ہے سیرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کیا بات، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ پہنچے ہیں، بیٹھے یہاں ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دل ہوش و خرد سب مدینے، جسم انڈیا میں تھا،
کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ذیشان شان والے ہمارے نبی، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک بار درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ بیانات، نعت و منقبت سماعت فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم عالی جناب سلامن نیتا جی کے لخت جگر نور نظر عشرت بھائی کے یہاں پر اللہ نے جو خوشی عطا فرمائی، اس کے شکریہ کے طور پر یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ بولا جائے، لہذا بہت جلد اس محفل کا اختتام کر لیا جائے گا انشاءاللہ، اور شاید 10-15 منٹ تو آپ برداشت کر ہی سکتے ہیں۔ عشاء سے بیٹھے ہیں اب تک، بڑی ہمت آپ لوگوں نے دکھائی ہے ماشاءاللہ، جتنے ہیں اگرچہ کم ہیں لیکن آپ میں بہت دم ہے۔ اللہ پاک اس طرح کی محفلیں سجانے کی ہماری عوام مسلم کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ دلشاد بھائی ہیں چلے گئے؟ اچھا وہ چلے گئے، کیونکہ ان کے ہاں پر جب اللہ نے خوشی عطا فرمائی تھی تو انہوں نے بھی اس طرح کی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ماشاءاللہ۔ بہت ہی اچھی شروعات اور بہت اچھا کام ہے یہ، قابل تعریف ہیں، لائق مبارکباد بھی ہیں کہ اللہ پاک اس کی برکتیں صرف اس گھر کو ہی عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ امید ہے کہ اس کی برکتیں اللہ پاک اس بستی کو بھی عطا فرمائے گا۔ بے شک اچھی محفلوں کی برکتیں آس پڑوس اور پوری بستیوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور اسی کے برعکس بری مجلسیں اور بری محفلوں کی نحوستیں اور ان کی بے برکتی بھی جہاں وہ محفل ہوتی ہیں وہاں بھی، اور آس پاس اور بستی والوں پر بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے سب کی کہ یہ کوشش کریں کہ اس طرح کی اچھی نیک محفلیں سجانے کی کوشش کریں، اور جب کوئی اچھا کام کسی بستی میں شروع ہوتا ہے تو اس شروع کرنے والوں کو ثواب ملتا رہتا ہے، ان کے بعد والے ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو کوئی اچھا طریقہ رائج کرے دین میں تو اس رائج کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک تو اللہ پاک نے عشرت بھائی کو، ان کی اہلیہ کو یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ پاک اس بیٹے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ماں باپ کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت اور اللہ کا تحفہ ہے۔ آپ حضرات نے اب تک ہر طرح ہر پہلو پہ کچھ نہ کچھ سنا ہے، ہر ایک بیان کرنے والے نے اپنی اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا میں نے جو آیت پڑھی ہے تھوڑی سی وہ بات کر کے، اور جو اعلیٰ حضرت کے اشعار تھے ان میں سے ایک اشعار کی تھوڑی بات کر کے پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں عرض کر دوں شروع میں کہ جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد نیک اور بد کی بد، یہ مشہور ایک اصول ہے، مشہور و معروف ہے، اکثر سنتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ کی شان قدرت یہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیکوں سے بد اولادیں بھی اللہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایک اصول نہیں ہے، یہ دوسرا اصول بھی ہے قرآن کا۔ نیک سے بد بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بد بروں سے بڑے بڑے نیک اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے گناہ گاروں میں، سیاہ کاروں میں نیک پرورش پاتے ہیں، جیسے کہ فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ اللہ کی عبادت فرماتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اور بڑے بڑے نیکوں کے گھر میں گناہ گار
اللہ کے انکار کرنے والے بھی پرورش پا رہتے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ وہ اللہ کی نافرمان تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ وہ بھی نافرمان تھا۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ جب عذاب آیا قوم نوح پر، اللہ نے فرمایا نوح اپنی امت کے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا لو، عذاب آنے والا ہے۔ تو جب بیٹے سے کہا تو بیٹے نے انکار کر دیا، اور جب بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام کو ترس آیا، کیونکہ اولاد ہوتی ہے نیک ہو یا بد، ماں باپ کو ترس آتا۔ کہا مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرما دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارا اہل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیروں جیسے۔ تو ایک ضابطہ اصول پہلا یہ ہے کہ نیک ماں باپ سے نیک اولاد، اور کبھی کبھی اللہ کی شان قدرت کا ظہور اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ بد سے نیک اور نیک سے بد بھی اللہ پیدا فرماتا ہے۔ بہرحال دوسری چیز، جب ہم کبھی کسی گناہ کی کوئی مذمت بیان کرتے ہیں، دیکھو تقریر آپ نے سب بہت شاندار سن لی، میں سادہ سے انداز میں بس آپ کو 2-3 باتیں بتا کے پھر سلام پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بس بات یہ ہے، دیکھو تقریر کا مقصد کیا ہوتا کہ اس کو تقریر کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں، اور کرنے والے کو مقرر کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک مقصد ہوتا، مقصد کیا ہوتا کہ بات آپ تک پہنچائی جائے، وہ انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس بات کا مقصد ہے کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، انداز کوئی بھی ہو۔ تو جب کسی گناہ کی کوئی عالم دین ایک مذمت بیان کرتے ہیں، تو جو اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ یار یہ تو نشانہ ہم پہ لگ گیا، تیر ڈائریکٹ چلا دیا حضرت نے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہی کسی واعظ مقرر یا خطیب کا یہ ارادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کبھی کبھی کسی گناہ کی مذمت یا اس گناہ کا عذاب یا اس گناہ کرنے والے کی مذمت بیان ہوتی ہے، تو جو اس گناہ کو پہلے کر چکا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار میں تو اس گناہ میں شامل تھا، اب یہ ایسا لگتا ہے کہ میں تو بہت برا ہوں، اور میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں جتنے بتائے گئے اب تک، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اور میرے گناہ تو گنا دیے گئے یہاں پہ، میں تو بڑا شرمندہ ہوں۔ تو میرے پیارے، جو گناہ پہلے ہو گئے اور ان سے ہم نے توبہ کر لی، سچی اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ وہ معاف ہو گئے، وہ معاف ہو گئے۔ اور دیکھو کوئی بھی اچانک اور ایک دم نیک نہیں بنتا، جو ایک دم اچانک بنے گا وہ یا تو کسی ولی کی نگاہ کرم سے بنے گا، یا استاذ کی نگاہ کرم سے شاگرد بنے گا، یا ماں باپ کی دعا سے۔ اچانک کوئی نیک نہیں بنتا، ہاں نیک بنتا ہے دھیرے دھیرے کوشش کرتے، بدلتے بدلتے، جیسے حالات بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، پہلے کچھ اور ہوتا تھا اب کچھ اور ہے، پہلے کچھ اور طرح کی محفلیں تھیں اب کچھ اور طرح کی محفلیں ہیں۔ تو اس طرح سے دھیرے 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 زندگی میں چینجنگ، بدلاؤ آتے ہیں۔ ایک دم کوئی نیک نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایک دم 5 وقت نمازی ہوگا، پہلے وہ جمعے کی نماز پڑھنا شروع کرے گا، پھر کسی دن مغرب کی پڑھے گا، پھر کسی دن عشاء میں جائے گا، ایسے ہی نماز کی لذت اسے ملے گی، اللہ کی توفیق ملے گی، 5 وقت نمازی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی کسی بھی گناہ میں ہے تو وہ اسے چھوڑنے کی دھیرے دھیرے جب کوشش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی کوشش کو کامیاب فرما دے گا۔ تو کسی بھی گناہ کے بارے میں انسان اگر وہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کو بیان ہو تو یہ نہ سوچے کہ اس میں گرفتار ہوں، میری خیر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماں باپ کی اہمیت آپ نے سن لی، اولاد کی اہمیت آپ نے سن لی، بہت سی چیزیں آپ نے سنی، ماں باپ، اولاد، دنیا، کائنات۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
سورہ آل عمران پارہ نمبر 3، وہ اللہ والذی وہ ہے جو ماؤں کے رحم میں یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل و صورت بنا دیتا ہے جیسی چاہتا ہے، بے شک جیسی چاہتا ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے سب ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بہت خوش نصیب با کمال، بے شک خوش نصیب اور با کمال، لیکن اس کمال تک پہنچانے والی ذات کون ہے؟ ماں کا پیٹ کتنا ہے اور اس کے اندر بچے کی پرورش، اس کے اندر بچے کی شکل و صورت، سب سے بڑا کمال آپ دیکھیں کہ بچے کی شکل و صورت کا بنانا، آنکھ کان ناک پورے جسم کو بنانا، یہ کتنے بڑی اللہ کی کاریگریوں میں سے کاریگری، کتنے بڑے کمالاتوں میں سے ایک کمال ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی فیکٹری اپنے کسی پروڈکٹ کو بناتی ہے تو اس کو ایک کھلے میدان کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بہت بڑی جو ہے کھلی جگہ کی اور بہت بڑی چیزوں کی، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہاں پر ساز و سامان کی ضرورت پڑا کرتی ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ ماں کے پیٹ میں دکھایا اور بتایا وہ اللہ کی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی جیسی چاہتا ہے شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار ہوتا ہے اور کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ہم گورے ہیں یا کالے ہیں یہ بھی اختیار سے باہر ہے، بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی یہ بھی اختیار سے باہر ہے، آنکھ ناک کان شکل و صورت اچھی یا بری یہ بھی آپ کے اور ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ تو اگر کسی کی شکل و صورت اچھی ہے تو اس کو ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی کا رنگ سانولا یا تھوڑا اس کا اتنا زیادہ وائٹ یا گورا نہیں ہے تو اسے کسی گری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اے گورے تیرا مالک بھی اللہ ہے، تجھے بھی اسی رب نے بنایا ہے اور اسے بھی اسی رب نے بنایا ہے، بے شک بے شک۔ تیرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، کمال تو اس پاک پروردگار کا ہے، وہ ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے وہ اللہ جیسی چاہتا ہے شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ اور بے شک اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور دنیا میں وارث ہے، ماں باپ کی وراثت ہے، اور ایک دن یہ وراثت ختم ہو جاتی ہے، وراثت ہوتی ہے اور ایک دن کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ قاری فہیم صاحب نے بیان کیا تھا حضرت زکریا کے تعلق سے، انہوں نے دعا پڑھی تھی وَزَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب بے شک تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ربی لا تذرنی فرداً، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا، بے شک وانت خیر الوارثین، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے، سب سے بہتر وارث ہے اللہ۔ وہ کیسے کیوں؟ جب تک آپ کے جسم صحیح سلامت ہیں، ہاتھ پیر سب کچھ ہیں، اولاد ہے سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اولاد بھی ساتھ چھوڑے گی، ہاتھ پیر بھی ساتھ چھوڑیں گے، آپ کا جسم آپ پر بوجھ بن جائے گا، آپ اپنے جسم کو نہیں سنبھال پائیں گے، اولاد بھی مال و دولت گھر بار سب ساتھ چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، لیکن ایک ذات ہے جس کو پاک پروردگار کہتے ہیں، جو خالق کائنات ہے، جس کے بارے میں حضرت زکریا فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے شک تو ہی وارث۔ اور یہ بات دنیا نے مان لی کہ بے شک اولاد ساتھ ہوتی ہے لیکن ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مال ساتھ ہوتا ہے لیکن ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی ہر چیز کل من علیہا فان ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن ایک ذات ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر ہم اس کو وارث بنائیں اور اس سے مدد طلب کریں اور اپنا رشتہ ایمان اور رشتہ محبت اس سے جوڑیں، جو کہ میدان حشر میں پوچھا بھی جائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دور رکھا اس کرم فرمانے والے رب سے۔ تو ہمیں اپنا رشتہ اپنے پاک پروردگار سے جوڑے رہنا چاہیے، اور جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟
عبادت، سب سے پہلے عبادت نماز، عبادات میں فرائض آ گئے، اس کے علاوہ جو اور عبادات ہیں وہ، اور اس کے بعد جو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کا جو طریقہ ہے سب سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور ہلاکت اور شیاطین اور آسیبی اثرات، شیاطین اور شریر قسم کے جنات، ان سب کے حملے کرنے کا جو ایک ریزن ہے اور جو موقع اور راستہ ہے وہ جب ملتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتا دی، آپ سمجھدار ہیں، اشارہ سمجھ لینا۔ جب بھی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تبھی شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان کے حملے سے اگر انسان کو بچنا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع فرماتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا شروع فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جب موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ تک نہیں آتا، ہماری زبان پر لفظ اللہ بھی نہیں آتا، ہماری زبان پر درود پاک نہیں آ پاتا، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے۔ آج گھروں کی شروعات موبائلوں سے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوتوں سے بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہم تنہا ہوں اور جب وسوسے اور خیالات ذہنوں میں چاروں طرف سے آ رہے ہوں تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، وہ وسوسے اور خیالات، تصورات بھی بھاگ جائیں گے، اور تصورات کو بھگانے کے لیے اللہ پر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بندہ پڑھ لے آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور فرمایا اگر کوئی آمنت باللہ کہہ لے اس سے بھی وسوسہ بھاگ جاتا۔ یہ وسوسوں کا بہت بڑا کھیل ہے۔ زندگی میں آپ بیٹھے ہیں چار لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں، جس کے تعلق سے وسوسہ آئے گا اس کی آپ برائی شروع کر دیں گے۔ وسوسہ آتا ہے خیالات و تصورات میں، ظن، گمان، اور قرآن فرماتا ہے بہت سے گمانوں سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے برے خیالوں سے بچو، بعض گمان جو ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی سے بچو۔ کیا تم پسند کرو گے کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت اور چغلی تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وسوسوں سے۔ وسوسوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور وسوسوں سے لفظ پیدا ہوتے ہیں اور لفظوں سے اعمال بنتے ہیں۔ تو وسوسہ شروع ہوتا ہے، اور وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ وسوسہ شیطان ڈالتا۔ آپ رات کو لیٹے ہیں بستر پہ، نیند نہیں آ رہی، کیوں کہ وسوسوں میں کھوئے ہیں۔ وسوسے ہیں تو انسان کو سونے نہیں دیں گے، زیادہ دنیا کی فکر کریں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے دنیا کی فکر کم کریں، آخرت کی فکر زیادہ کریں۔ اگر رات کو نیند نہیں آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، نیت کریں کم سے کم 1000 بار درود پڑھوں گا، آپ 100 بار نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو بہترین نیند آ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کیا بات ہے! بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو بات بہت آگے چلی جائے گی، بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، وقت ہو گیا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، اسے سمجھ لیں۔ دل ہے وہ دل یا رسول اللہ جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ موضوع سے ملتی جلتی بات رہے گی انشاءاللہ۔ جسم کے اندر ایک حصہ ہے دل، جس کو کہتے ہیں سائنٹسٹ اور جو ہے ٹیکنالوجی کے طور پر، اور جو سائنسداں اور جو ڈاکٹر لائن ہے، میڈیسین والے، جو جسم کا پورا جو کہ سونوگرافی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جسم کا جو حصہ ہے ہارٹ، اس کو دل کہتے ہیں، یہ ایک خون کا گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ گوشت اور خون کا لوتھڑا، اس کا کام ہے پمپ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو پمپ ہے خون سپلائی کرتا ہے جسم کو، تو یہ خون اور گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس کا یہ کام ہے۔ لیکن آپ اگر اس کو دل کہنا چاہتے ہیں، دل، تو یہ دل کب بنے گا؟ دل جب بنے گا جب اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جائے گی، جب اس دل میں یاد مصطفیٰ بس جائے گی، جب اس دل میں محمد مصطفیٰ کی یادیں لبریز ہو جائیں گی، جب اس دل میں مصطفیٰ کی یادیں اور امنگیں جب اس دل کے اندر آپ ڈالیں گے اور دل سے اپنے پیارے آقا کو یاد کریں گے، اور جب دل سے پیارے آقا کو پکاریں گے، تصورات میں لائیں گے، تب آپ کے جسم کا جو حصہ ہے، یہ باڈی کا جو ایک پارٹ ہے جس کو ہارٹ کہتے ہیں، اگر اس سے رسول کو یاد
یاد کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تب یہ دل کہلائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل یا رسول اللہ جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ارے یار دمداری کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ورنہ دل میں بہت سے خیالات ہیں، تصورات ہیں، بہت سی باتیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ پھر دل ہونے کا کام نہیں کرتا۔ دل ہونے کا کام جب کرتا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی یادیں آ جائیں۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ زندگی میں بڑا لطف ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہتے، ہم تو ادھر اس کی برائی ادھر اس کی برائی، اس چوراہے پہ بیٹھے تو اس کی برائی، فلاں چوراہے پہ پہنچے تو اس کی برائی، برائیوں میں اپنا بھی دماغ خراب، نام اعمال میں گناہ، اور کوئی حاصل نہیں۔ جس کی برائی کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں اکھڑ لیا۔ کہتے ہیں بھیا 2-4 مہینے جو ہے چھوڑ رکھے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، قیمت کچھ نہیں لیتے، کام ایمانداری سے کرتے، پوری ایمانداری سے، قیمت کچھ نہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے دل میں اگر مصطفیٰ کی یادیں بسا لیں تو پھر زندگی کا مزہ آ جائے گا، زندگی کی لذت آ جائے گی۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے غیر سے ہمیں کیا مطلب، کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، 2-4 کا کام یہ ہے، کون کہاں جاری ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا مطلب یار، اپنے کام سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ آقا کی بڑی عنایتیں ہیں، بڑے احسانات ہیں ہمارے آقا کے ہم پر، لیکن ماننے والا مانتا ہے اور نہ ماننے والا انکار کر دیتا ہے۔ لیکن بہت بڑا احسان ہے کہ آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے کلمہ پڑھایا کس نے؟ رسول پاک نے۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ یہ بس آخری ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ جسم میں کیا ہے؟ جان ہے، اور کیا ہے؟ دل ہے۔ ہوش و خرد کیا ہے؟ جو آپ تصورات و خیالات کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو یہ سب کہاں ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مدینے پہنچ گئے۔ اب بچا کیا؟ خالی جسم، خالی زندہ لاش، جیسے روح نکل جاتی ہے نا، پڑا ہوتا جسم غسل دے کے، تو کہتے ہیں خالی، اب کچھ نہیں ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تم بھی اب مدینے پہنچو، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ارادہ کیا تھا 12 بجے تک انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا، اور میں اپنے وعدے میں اور ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی 3 منٹ باقی ہیں، بس آخری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، صحیح سے ان کو چاہے بیٹے ہوں یا ہو بیٹیاں، دینی اور دنیاوی دونوں آپ تعلیمیں دلائیں، اپنا حق ادا کر کے اس دنیا سے جائیں، اور ماں باپ پر یہ حق ہے اولاد کا، اور اولاد کا ماں باپ پر، تو دونوں اپنے اپنے حق ادا کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ پاک جتنے بے اولاد ہیں اس محفل کے صدقے میں ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاشتے ہیں، تلاش رہے ہیں، اللہ پاک ان کے ماں باپ کو ان کی بیٹیوں کے لیے نیک اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔